سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 248۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اور کہا، لہم ان کے لیے، نبیہم ان کے نبی نے، ان یقیناً آیت نشانی، ملکی ہی اس کی بادشاہت کی، ان یأتیکم التابوت یہ کہ آ جائے گا تمہارے پاس صندوق، فیہ اس میں، سکینت سکینت من ربکم سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیت اور باقیات، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑا، آل موسیٰ آل موسیٰ نے، وآل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ اٹھا کر لائیں گے اس کو فرشتے، ان بلا شبہ، فی ذالک اس میں، لآیتن یقیناً نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین مومن۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں طالوت کی سلطنت دلائل سے ثابت کی گئی، اب اس کی کھلی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ جس سے ہر شخص ماننے پر مجبور ہو جائے۔ پچھلی آیت میں اہل علم کو طالوت کی سلطنت منوائی گئی، اور اب ان عوام کو منوائی جا رہی ہے جن میں دلائل پر غور کرنے کی قابلیت نہیں۔ پچھلی آیت میں اشارتاً وہ نشانیاں موجود تھیں جو سب نے نہ دیکھی، مثلا طالوت کا قد عصا کے برابر ہونا اور بیت المقدس کے روغن کا جوش وغیرہ مارنا۔ اب ان نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو سب کو نظر آئیں، اور جس کے بعد سب لوگ انہیں بادشاہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ پچھلی آیتوں میں ذکر تھا جو ہم نے پڑھا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سلطنت طالوتی دلائل سے بتائی اور ثابت کیا، جس سے ان میں اکثر ہیں ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ نے طالوت کی سلطنت مشاہدے سے گویا دکھا دی، جس کے بعد کسی کو دم مارنے کی جگہ نہیں رہی۔ بتانے کے بعد دکھانے کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر حکم الہی سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور اور معروف بابرکت تابوت آ جائے جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ اس تابوت میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین مبارک بھی تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا اور تھوڑا سا من جو کہ بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین ملتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ جب بھی بنی اسرائیل میں کسی کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں مانگتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح حاصل کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بد عملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ یعنی قوم عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو یعنی جو تابوت تھا اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے
قوم امالیکا کے لوگ طرح طرح کے امراض اور مصائب میں مبتلا ہو گئے. ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی اور انہیں پھر یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی ہی کی وجہ سے ان کی یہ بربادی ہو رہی ہے. چنانچہ انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے. اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئی، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا. طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے. اب دیکھیں کہ طالوت کے پاس تابوت سکینہ آنے والے واقعے سے ہمیں کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ بزرگوں کی یعنی کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز اور احترام کرنا لازم ہے. ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے. سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی کا واپس آ جانے کا واقعہ مذکور ہے. تبرکات کی بے ادبی اور گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے. جب تبرکات کی گستاخی گمراہی اور تباہی ہے تو جن ہستیوں کے تبرکات ہوں ان کی بے ادبی اور گستاخی کس قدر سنگین اور خطرناک ہوگی، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ببرکت ہوتی ہے، جیسے کہ تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک بھی تھے، یعنی کہ وہ پاؤں میں پہننے والے جوڑے تھے، وہ بھی برکت کا ذریعہ تھے. تو یاد رہے کہ جو تابوت تھا اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی نے نہیں بنائی تھی، وہ کسی کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف، ان کے موئے مبارک یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک، ان سے جو ان تبرکات سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بالکل درست ہے کہ بزرگوں کے تبرکات سے مصیبتیں ٹلتی ہیں اور دلوں کو چین اور سکون حاصل ہوتا ہے. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک تھا جسے دھو کر وہ بیماروں کو پلاتی تھی. تو بادشاہ روم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درد سر کی شکایت کی، تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال شریف ایک ٹوپی میں سی کر بھیج دیا، جس سے اس کے درد جو اس کا سر کا درد تھا وہ جاتا رہا. اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس آیت میں جو تابوت سکینہ یعنی ہم نے یہ جو پڑھا ہے جس صندوق کے بارے میں، اس صندوق کو تابوت سکینہ کہتے ہیں. تابوت سکینہ کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ ہے کیا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا، جو کہ عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے. لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہیکل سلیمانی کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اور وہاں پر یعنی یہ وہیں پہ ہے مسجد اقصی میں، اور آج بھی یہودی جو ہیں دوبارہ سے اسی کو تعمیر کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جب یہ مکمل ہوا تو اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا. بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں سے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر اس نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی، اور وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا. اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے. ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا.
اب یہاں یہ دیکھیے کہ یہ جو انوکھا صندوق ہے، یہ جو تابوت سکینہ ہے، یہ کب ملے گا اور کیسے ملے گا؟ تو اس کے لیے آج بھی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ جو فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہ اسی کے لیے کر رہے ہیں یہودی، اسی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو تابوت سکینہ جو ہے وہ کب ملے گا؟ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ لیکن جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے وہیں پہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، یعنی آج کل مسجد اقصی جہاں پہ یہ جنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ جو مظلوم فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہودی چاہتے ہیں کہ ان سے ہم اس علاقے کو خالی کروائیں، وہاں پہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں اور اس تابوت سکینہ کو حاصل کریں۔ اور ان کا مقصد جو ہے نا، ان کا مقصد حضرت امام مہدی کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی کا انتظار تو مسلمانوں کو ہے، ان کو انتظار ہے دجال کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دجال ہے وہ ہمارا مسیحا ہے۔ اچھا یہ بات سمجھ لیجئے، دجال کا جو مطلب ہے وہ دھوکہ ہے، یعنی کہ جو دجال آئے گا اس کا نام دجال نہیں ہوگا، بلکہ دجال کا مطلب ہے دھوکہ، مطلب کہ وہ دھوکہ دینے والی چیز ہوگی، وہ دھوکہ دے گا سب کو۔ یہ جو یہودی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا تو دجال آئے گا، لیکن مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی آئیں گے اور وہ اس دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے اور اس دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قتل کریں گے، اور ان کے آنے سے پہلے دنیا ظلم سے بھر جائے گی، ناانصافیوں سے بھر جائے گی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل جو ہو رہا ہے، یہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین مسجد اقصی، ہر جگہ پہ جنگ ہو رہی ہے، کتنی دیر سے کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں اور ظلم کی انتہا ہو گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہمارے ملک میں بھی ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، ظلم در ظلم ہو رہے ہیں، روزانہ نیو خبریں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں کہ آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ سارا ظلم ہی ہو رہا ہے۔ یہاں پر اس موقع پر میرا دل ہے کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا دجال کے بارے میں بھی شیئر کروں کہ دجال کون ہے، کیسا ہوگا، اس کی نشانیاں کیا ہیں اور اسے ہم اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں اس کے ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے اور اس کی ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے وہ کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا، اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان اور اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متبعین میسر ہوں گے وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا اور پھر اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا، ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جہاز ہوگا آج کل کے حوالے سے، اور دجال پکا جھوٹا ہوگا، اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا، اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی، زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہوں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسا دے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گی، اور کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں اور باپ ان کو زندہ کر دوں جو کہ کافی عرصے سے مر چکے ہیں تو کیا تم میری خدائی پر یقین کر لو گے، اس کا اقرار کرو گے؟ تو لوگ کہیں گے ہاں۔ اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماں اور باپوں کی شکلیں اختیار کر لیں گے اور ان لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے والدین ہیں جو کہ زندہ ہو کے واپس آ گئے ہیں، تو پھر بہت سے افراد جو ہیں، بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی، وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو روندے گا، یعنی پوری دنیا میں وہ ہر جگہ جائے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہیں سکے گا۔
اس لیے نامراد اور ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ جائیں گے اور باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل جائے گا۔ آخر ایک بزرگ اس بحث اور مناظرے کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں بہت شاق گزریں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کیا جائے گا، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارا خدا دجال نعوذ باللہ، اس کی اجازت کے بغیر اس کو ہم قتل نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھیں گے کہ میں نے پہچان لیا ہے کہ تم ہی دجال ملعون ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کروں تو کیا تمہیں میری خدائی کا پختہ یقین آ جائے گا؟ تو یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے سے ہی آپ کو خدا مانتے ہیں نعوذ باللہ، البتہ اس معجزے سے ہمارا جو یقین ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ تو جو دجال ہے وہ شرمندہ ہو جائے گا، انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان بزرگ کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لا چکے ہوں گے۔ اور دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ صرف 40 دن رہے گا۔ ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی اور افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سبب سب کو یقین ہوگا۔ ظاہر اللہ کی جو مدد ہے وہ آئے گی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شہرہ افاق مسجد میں جامعہ اموی جس کا نام ہے وہاں پر ادا کرتے ہوں گے۔ پھر ملیشیا راضہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے دمشق کو، اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے، عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گھلنے لگے گا جیسے کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی جو ہے وہ ختم کر دیں گے، یعنی عیسائیت جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، یعنی سبھی مال و دولت والے بن جائیں گے، کسی کے پاس یعنی کوئی غریب نہیں رہے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ یہ تمام جو میں نے ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ ساری کی ساری احادیث سے ثابت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ فتنہ دجال جو ہے اس سے آگاہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی
امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کے مطابق دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، ویسے تو یہ بہت لمبی ایک ٹاپک ہے، میں نے مختصراً آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیا ہے تو یہ ٹاپک، لیکن اس کی اور بھی کافی ڈیٹیل ہے کہ اس کے جھانسے میں زیادہ تر عورتیں آئیں گی، سب سے زیادہ عورتیں جو ہیں نا وہ دجال کے پیچھے لگیں گی۔ میرا آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی یہ جو بھی دجال کے بارے میں ڈیٹیل شیئر کی، یہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے ارد گرد سب کو بتائیں، اور خود ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس فتنے سے پناہ کی دعا مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے مطابق دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ الکہف یہ ہم ہر جمعے پڑھیں، یعنی سورہ الکہف کی تلاوت ہر جمعے کی جائے تو یہ ہمارے لیے دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر فرض کریں اور ایک جگہ پہ یہ بھی روایت ہے کہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں ان کو زبانی یاد کر لیں اور لازمی ان کی تلاوت جو ہے وہ کرتے رہیں، چاہے ہر جمعے کو کریں، لیکن کوشش کریں کہ سورہ الکہف مکمل ہی ہر جمعے کو پڑھ لی جائے، اور یہ ہمارے لیے کافی ہوگی کہ یہ ہمیں اس فتنے سے بچا سکے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہر جمعے کو سورہ الکہف جو ہے وہ اس کو لازمی پڑھیں، اور اس کی پہلی 10 اور آخری 10 یہ والی آیتیں کوشش کریں ہو سکے تو زبانی یاد کر لیں اور ان کی تلاوت کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دجال جیسے فتنے سے پناہ مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس فتنے سے بچائے، ہمیں، ہمارے ارد گرد تمام لوگوں کو، ہماری پوری امت مسلمہ کو اس فتنے سے بچائے اور ہماری مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔